تاریخ کے پنے صرف پلٹتے ہی نہیں بلکہ اپنے پیچھے کچھ ایسے سوالوں کو بھی چھوڑ جاتے ہیں جو دہائیوں تک جواب کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ کچھ فائلز بند ہو جاتی ہیں لیکن کچھ ورقے کبھی بھی بند نہیں ہوتے، اور ایسی ہی ایک کتاب تاریخ سے جڑی ہوئی اور ایک خوفناک دور کی کہانی سناتے ہوئے پھر سے کھلی ہے، وہ بھی 35 سال کے بعد۔ اور جب 35 سال کے بعد کسی ٹیرر کرائم کی فائل دوبارہ عدالت کے دروازے تک پہنچتی ہے تو وہ صرف ایک چارج شیٹ نہیں ہوتی بلکہ تاریخ، قانون اور انصاف کے درمیان ایک نئی گفتگو کو بھی جنم دیتی ہے۔ آج بات کرتے ہیں 1990 کے سرلا بٹ مرڈر کیس کی، جس میں اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی کشمیر نے 737 پیجز کی چارج شیٹ کورٹ میں پیش کی ہے۔ 1990 کا دور جموں کشمیر کی تاریخ کا سب سے ڈراونا دور مانا جاتا ہے، جس دوران کشمیر نے بہت ساری تکلیفیں جھیلی، ٹارگیٹڈ کلنگز ہوئی، اغوا معاملات ہوئے اور دہشت گردانہ اٹیکس کے کئی واقعات بھی سامنے آئے۔ خوف اور تشدد کا ایسا ماحول تھا کہ کئی سنگین جرم اپنے لاجیکل لیگل کنکلوژن تک پہنچ ہی نہیں سکے۔ انہی ان ریزالوڈ کیسز میں سے ایک تھا شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز یعنی کہ سکمز کی سٹاف نرس سرلا بٹ کا قتل اور اغوا معاملہ۔ اور اب تقریباً 35 سال بعد اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی کشمیر نے اس کیس میں 737 صفحات پر مشتمل ایک کمپریہنسو چارج شیٹ سری نگر کی اسپیشل کورٹ میں داخل کی ہے۔ ایس آئی کے مطابق یہ چارج شیٹ اورل، ڈاکیومنٹری، فورینسک، بیلسٹک، میڈیکل اور الیکٹرانک ایویڈنس کی بنیاد پر تیار کی گئی ہے، اور اسے لیگیسی ٹیرر کرائمز کی انویسٹیگیشن میں ایک اہم قانونی پیش رفت کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ ایس آئی کے مطابق 18 اپریل 1990 کو سرلا بٹ کو سکمز کے قریب سے اغوا کیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا اور بعد میں سری نگر کے عمر کالونی مال باغ میں آٹومیٹک رائفل سے گولی مار کر ان کا قتل کر دیا گیا۔ پھر چند سال پہلے یہ کیس یعنی 18 مارچ 2024 کو ڈی جی پی جموں اینڈ کشمیر کے آرڈرز کے بعد ایس آئی اے کو سونپا گیا۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ 3 دہائیوں سے زیادہ پرانے اس کیس میں پروٹیکٹڈ وٹنسز کے بیانات، انڈیپینڈنٹ آئی وٹنس اکاؤنٹس، فورینسک اور بیلسٹک انالیسز، میڈیکل رپورٹس، ڈاکیومنٹری ایویڈنسز، الیکٹرانک ایویڈنس اور ایکسٹینسو فیلڈ انویسٹیگیشن کے ذریعے واقعے کی پوری کڑی کو دوبارہ جوڑا گیا۔ چارج شیٹ کے مطابق انویسٹیگیشن میں یہ انکشاف ہوا کہ سرلا بٹ کا قتل کوئی آئسولیٹڈ ایکٹ آف وائلنس نہیں تھا بلکہ جموں اینڈ کشمیر لبریشن فرنٹ یعنی کہ JKLF کے کمانڈ اور کنٹرول کے تحت رچی گئی ایک بڑی دہشت گردانہ سازش تھی۔ چارج شیٹ میں اس وقت کے JKLF چیف کمانڈر یعنی کہ محمد یاسین ملک کے ساتھ خورشید احمد چالکو، عبدالحمید شیخ، محمد یوسف صوفی عرف ادریس اور غلام محمد ٹپلو کے نام درج کیے گئے ہیں۔ عبدالحمید شیخ اور محمد یوسف صوفی اور اس کے ساتھ غلام محمد ٹپلو چکے اب انتقال کر چکے ہیں، لیکن محمد یاسین ملک اس وقت ایک دوسرے کیس میں آپ جانتے ہی ہیں کہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں، جبکہ خورشید احمد چالکو کی بات کریں تو پاکستان آکوپائیڈ جموں کشمیر میں ہونے کا ان کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور اس کے خلاف پروکلیمیشن پروسیڈنگز جو ہیں وہ بھی شروع کی گئی ہیں۔ اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی نے RPC کی سیکشن اور ٹاڈا اور اس کے ساتھ ساتھ آرمز ایکٹ کی سیکشنز کے تحت جو ہے اوفینسز جو ہیں وہ درج کیے ہیں۔ ایجنسی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ سرلا بٹ کو انفارمر بتانے کا الزام بالکل جھوٹا تھا اور یہ صرف ان کے قتل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے تیار کی گئی ایک فیبریکیٹڈ سٹوری تھی۔ انویسٹیگیشن کے مطابق ان کا قتل JKLF کی اس سسٹمیٹک کیمپین کا حصہ تھا جس کا مقصد عام شہریوں خاص طور پر کشمیری پنڈت برادری میں خوف پیدا کرنا تھا، ان کے لیے کشمیر ویلی میں رہنا مشکل بنانا تھا اور اپنے سیسیشنسٹ ایجنڈے کو آگے بڑھانا تھا۔ لیکن یہاں یہ بات سمجھنا بھی بے حد ضروری ہے کہ چارج شیٹ کسی بھی کریمنل کیس کا آخری فیصلہ نہیں ہوتی ہے بلکہ اس میں درج تمام الزامات اور SIA کے دعووں کی تصدیق یا رد اب عدالت میں چلنے والی ٹرائل کے دوران ہوگی اور آخری فیصلہ صرف کورٹ ہی سنائے گا۔ لیکن 35 سال بعد اتنی تفصیلی چارج شیٹ کا داخل ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پرانے ٹیرر کیسز کو نئے ثبوتوں اور سائنٹیفک انویسٹیگیشن کے ذریعے دوبارہ کھول کر انہیں قانونی انجام تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ صرف ایک مرڈر کیس کی لیگل پروگریس نہیں ہے بلکہ جموں اینڈ کشمیر کے اس دور کو سمجھنے کی بھی ایک کوشش ہے جہاں خوف نے گواہوں کو خاموش کر دیا تھا اور کئی جرم تاریخ کے صفحات میں دب گئے تھے۔ اور اب اس کیس کا اگلا مرحلہ عدالت میں طے ہوگا جہاں
ثبوت اور قانون کی بنیاد پر فیصلہ دیا جائے گا۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ 35 سال بعد اس فائل کا دوبارہ کھلنا یہ پیغام دیتا ہے کہ وقت ضرور گزر سکتا ہے مگر قانون کے نزدیک جواب دہی کا سفر ختم نہیں ہوتا۔ آپ کی کیا کچھ رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور رکھیے گا۔